अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने वालों को खुश आमदेद, सुबह खैर। अल्लाह ताला ये दिन आप सब के लिए, हम सब के लिए बाइस रहमत हो और हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। जुम्मतुल मुबारक है, उसकी ख़ास मुबारक मेरी जानिब से आप सभी देखने सुनने वालों को। और उसी हिसाब से जो है हमारे प्रोग्राम को डिज़ाइन भी किया जाता है, वैसा ही एहतमाम होता है। और उसी मुनासबत से आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है वो भी उसी मुनासबत से मेरे डिज़ाइनर ने मुझे भेजा है। अगर आप भी इतना ही हसीन, इतना ही खूबसूरत सा ड्रेस लेना चाहते हैं तो नंबर इस वक्त मुश्किल हरम का स्क्रीन पर चल रहा होगा, इनसे कांटेक्ट कीजिए। अपनी पसंद का ड्रेस भी ऑर्डर कर सकते हैं और अगर बिल्कुल यही चाहिए तो एज इट इज़ ये भी आपको मिल सकता है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई ड्रेस की। और अब बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से। वैसे हम हमेशा से सुनते आए कि नेकी करो और दरिया में डाल दो। समझ में नहीं आता था कि ऐसे क्यों कहा जाता है। फिर ये भी हमें पता है कि जिस पर नेकी की जाए उसके शर से बचो। अच्छा, नेकी करने के बाद मेरा ख्याल है शायद हर चीज़ में कहते हैं ना जी मसलहत होती है। नेकी करने के बाद शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता सामने वाला तो फिर शायद हम कहीं ना कहीं उस नेकी से पीछे चले जाते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है कि नेकी कर दीजिए और फिर उसके बारे में ना सोचिए। उसके बारे में बहुत अच्छा अगर आप सोचने लगेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो नहीं होगा, तो शायद आप इस अच्छाई के काम से, इस भलाई के काम से दूर हो जाएंगे। खैर, अल्लाह ताला बहुत सारा आपको और मुझे नेकियां करने की ही तौफीक दे। आज जैसे कि सभी को पता है 27 अक्टूबर है और मुसलमानों के लिए एक तकलीफ दे दिन है, क्योंकि कश्मीर पर जुल्म होते हुए आज जो है वो 76 यानी कि 76 साल हो चुके हैं और कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म और सितम का ये सिलसिला जारी है। इसी हवाले से भी बात करेंगे। 11वीं शरीफ का महीना है, इस हवाले से भी बात करेंगे। आज बहुत अच्छी गुफ्तगू होने वाली है। पहले तारुफ करवा देते हैं अपने मेहमानानी गिरामी से। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती तैयब रज़ा नक्शबंदी, जो कि पंजाब से आए हमारे प्रोग्राम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वेरी वार्म वेलकम आपको। थैंक यू। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप भी? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। आप दोनों हज़रात को जुम्मतुल मुबारक की खास मुबारक। खैर मुबारक। खैर। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं अभी पहले, क्योंकि आज कश्मीर डे है तो मुसलमानों पे जो जुल्म सितम का सिलसिला है तो उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। पहले यहाँ पर हमारे पास कश्मीर के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री है। मेरा ख्याल है आप लोग भी, हम लोग भी और हमारे देखने वाले भी उस डॉक्यूमेंट्री को देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सवालात के साथ। हमारी जुस्तजू है कि 27 अक्टूबर 1947 की अहमियत को समझने के लिए कुछ नकात जोड़ें और दुनिया को बताएं कि ये दिन यौम सियाह के तौर पर क्यों मनाया जाता है। ये वो बदकिस्मत दिन जब जम्मू कश्मीर के बेबस और लाचार लोगों के लिए मसाइब, आलाम, अफसुर्दगी, गम और मायूसी लेकर आया। जब तौसीह पसंद और इस्तेमारी भारत ने 3 जून 1947 के तकसीम हिंद एक्ट के उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत का गैर कानूनी तौर पर इल्हाक कर दिया। रियासत जम्मू कश्मीर फलक बोस कोहसारों, हसीन वादियों और दिलफरेब नज़ारों की सरजमीन है, लेकिन इस जन्नत नज़ीर खित्ते के मकीन गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भारतीय जुल्म जबर का शिकार हैं। ये 27 अक्टूबर 1947 का दिन था जब भारत ने बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स रियासत जम्मू कश्मीर पर फौज कशी करते हुए कब्जा कर लिया। तब से लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी हर साल 27 अक्टूबर को यौम सियाह मनाते हैं। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी बरादरी को कश्मीरियों से किया गया इस्तिस्वाब राय का वादा याद दिलाया जाता है। भारत के गैर कानूनी कब्जे के जवाब में कश्मीरी अवाम ने भरपूर मज़ाहमत की, जिसके बाइस भारत इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने पर मजबूर हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गौर व गौस के बाद भारतीय जारहत को गैर कानूनी करार देते हुए कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दिया। भारतीय हुकूमत ने रियासत जम्मू कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में रायशुमारी कराने का वादा किया, लेकिन आज 7 दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद भारत जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। हक़ खुदइरादियत के मुतालबे की पादाश में 1989 से अब तक भारतीय फोर्सेज ने 96,000 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। काबिज भारतीय फौजी
तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए कश्मीरी खवातीन की आबरू रेजी को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 34 बरसों के दौरान भारतीय फौजी एहलकारों ने 11,000 से जायद कश्मीरी खवातीन की इस्मत रेजी की है। कश्मीरियों की मईशत को तबाह करने के लिए भारतीय फोर्सेस ने 1,10,000 से जायद रिहायशी मकानात और दुकानों को तबाह या नजर आतिश किया है। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी हुकूमत की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से भारतीय मजालिम में इजाफा हुआ है। रियासत में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए भारतीय हुकूमत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए लाखों गैर रियासती हिंदुओं को रियासत के जाली डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर रही है। दरी असना मकामी कश्मीरियों से उनकी शनाख्त, घर, रोजगार, ज़रे ज़मीनें, बागात और कारोबार छीने जा रहे हैं। इन इक़दामात का मकसद रियासत जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व का एजेंडा मुसल्लत करना है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की जानिब आलमी इदारों की तवज्जो मबजूल कराने की खुर्रम परवेज जैसे इंसानी हकूक के कारकुन भारी कीमत अदा कर रहे हैं। भारत ने इंसानियत के खिलाफ अपने जराइम को छुपाने के लिए खित्ते में मीडिया पर कदगने आयद कर रखी हैं। आसिफ सुल्तान, फहद शाह और सज्जाद गुल जैसे सहाफियों को भारतीय मजालिम की रिपोर्टिंग की पादाश में कैदोबंद की सोबतों का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद यासीन मलिक, मुसरत आलम भट्ट और शबीर अहमद शाह जैसे रहनुमाओं को कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की तहरीक को कुचलने के हरबों के तहत नजरबंद किया गया है और वो भारतीय जेलों में सख्त हालात बर्दाश्त कर रहे हैं। आज 27 अक्टूबर 2023 को जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के 76 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 76 मजालिम खेज सालों के बाद भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लोगों के कुछ सीधे साधे सवालात हैं। क्या अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के मसाइब पर अब भी खामोश रहेगी? क्या इंसानी हकूक के अलमबरदार भारतीय अफवाज के हाथों कश्मीरियों के कत्लेआम को नजरअंदाज करते रहेंगे? क्या आलमी बरादरी अपने मुआशी मफादात को मासूम कश्मीरियों की जिंदगियों पर तरजीह देती रहेगी? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी के पास इन सीधे साधे सवालात का कोई जवाब नहीं। जी नाज़रीन, आपने ये डॉक्यूमेंट्री सुनी होगी और जिन जिन को वैसे तो हम बहुत सारे ही पाकिस्तानी इस मामले से बहुत ज़्यादा अटैच भी हैं, अवेयर भी हैं, फिर भी याददाश्त इसलिए भी ज़रूरी होती है कि कोई अगर ज़रा सा भी इग्नोरेंस हो भी तो वो ना हो पाए, हम बार बार इस पर बात करें ताकि बात करने से कोई मसाइल का हल निकले। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अपने मेहमानानी गिरामी से सवालात का सिलसिला जारी करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और जैसे कि अभी हमने आपको डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई और आगाज़ में बात भी की कि आज कश्मीर डे उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया है नात खां मिसबा हनीफ ने। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, जुम्मा मुबारक, कैसी हैं आप? ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती तैयब रज़ा नक्शबंदी की जानिब और बात करते हैं कश्मीरियों पर जो मजालिम का सिलसिला जो है 76 साल हो चुके हैं। सारे ही कवानीन भी बन गए और कवानीन को तोड़ने के मनाज़िर भी आप और हम देख ही रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें याद फरमाया और मेट्रो 1 पर गुफ्तगू करने का मौका मरहमत फरमाया। आज का जो टॉपिक है वो बहुत हसास भी है, दिल खराश भी है। यकीनन आज के दिन मुसलमानों के दिल बहुत दुखी हैं। अपनी नौजवान नस्ल को असल में कुछ बातें समझाना ज़रूरी हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है कि तक़सीम हिंद के वक्त, पार्टीशन के वक्त जो ज़ाब्ता और कायदा बनाया गया था वो ये था कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में उनको पाकिस्तान के साथ मुंसलिक किया जाएगा और हिंदू अक्सरियती इलाके जहाँ पर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा हो वो हिंदुस्तान के साथ अटैच हो जाएंगे। लेकिन इस ज़ाब्ते और इस कानून को यकसर तोड़ा गया और इस तरह से जम्मू कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान से अलग भी किया गया। दूसरा बड़ा काम जो इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक जारी है
وہ یہ ہے کہ جب اقوام متحدہ کے اندر یہ باتیں پیش کی گئیں کہ وہاں کے رہنے والوں کی اکثریت کی رائے لے لی جائے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، تو پھر ہندو ہمیشہ سے جنونی ہے، انڈیا کا جنون کبھی ختم ہوا نہیں۔ اصل میں پاکستان کی بنا آج تک ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے اور چاہتے ہیں کہ جلد جو ہے وہ یہ ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے جنونی ہونے کا اظہار جس طرح سے مختلف مواقع پر کرتے رہتے ہیں، کشمیر میں بھی انہوں نے بھرپور انداز سے کیا کہ اگر وہاں کی اکثریت کی رائے لی جائے تو اس کے مطابق اگر فیصلہ ہونا ہے تو انہوں نے کشمیریوں کی نسل کشی شروع کی اور وہاں پر جو ہے وہ ہندوؤں کو آباد کرنا شروع کیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک سچویشن ہے اس وقت عالمی طور پر، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ عالمی اداروں کی نظروں سے اوجھل یہ کام ہو رہے ہیں، ان کی سب معلومات میں ہے۔ میں اس حوالے سے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کسی ملک کے بارے میں ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر وہاں انصاف نہیں ہوگا تو یقیناً اس کی بنا، اس کا قائم رہنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ عالمی طور پر بھی عالمی اداروں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا بھر کا امن جو ہے یہ مشروط ہے کشمیر کی آزادی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے، یا ایک طبقے کو وہ فیور دیتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ عالمی طور پر امن قائم ہو جائے گا۔ ایسا بالکل ان کی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عالمی امن کے خواہاں اگر واقعی ہیں تو اس کے لیے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر عالمی طور پر جو ہے وہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور میں الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے حفاظتی ادارے جو ہیں، ہماری فوج الحمدللہ بڑی مستحکم ہے۔ میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا اپنے بڑوں کو، اپنے اداروں کو، کہ کشمیر کے حوالے سے پہلے بھی، ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہے، پہلے بھی وہ بھرپور انداز سے عالمی طور پر آواز بلند کرتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مظالم بڑھائے گئے اس میں اس کو اور تقویت کے ساتھ عالمی طور پر اس کو اجاگر اس معاملے کو ہوتا رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہتر ہو گیا۔ مفتی زاہد اسلم آپ کی طرف آ جاتے ہیں، آپ ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ آج کا موضوع نہایت ہی حساس، نہایت ہی اہمیت کا حامل اور انسانیت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا بھی ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر ڈسکس ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، اور اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہیں یہاں سے اس طرح کی آوازیں جانی چاہیے۔ اور جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے انسان کے جو حقوق بیان کیے ہیں ان کے اندر آزادی بھی ایک حقوق ہے۔ بالکل، یعنی ہر انسان کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کو کسی کا غلام نہیں بنایا گیا۔ پہلے دور میں زمانہ جاہلیت میں لوگ تاریخ اسلام سے پہلے کا زمانہ جو ہے قبضہ کر لیتے تھے لوگوں پر، ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے، خواتین کو اپنی لونڈیاں بنا لیتے تھے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو غلام بناتے ہیں تو ہم بھی ان کو اپنے قید میں نہ لے لیں۔ تو پھر غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درس دینے کے لیے فرمایا کہ اب ان کو بھی اس طرح کیا جائے، یعنی کہ چونکہ جو لوگوں کو پکڑا جانے لگا تو وہ غلام بنتے رہے، اور پھر جو خواتین تھیں وہ لونڈیاں بنتی تھیں۔ لیکن بعد ازاں میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے حقوق کو پروان چڑھایا، اور میرے آقا نے اعلان عام فرمایا کہ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، اور جو غلام جو قیدی ہو کر آئے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ اب ان سے کس سے فدیہ لیا گیا، اور فدیہ لینے کے بعد آزاد کیا گیا، اور کچھ لوگ وہ بھی تھے جو دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے لیکن علم رکھتے تھے۔ میرے آقا نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ یہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں گے، لہٰذا ہم ان کو بھی آزاد کر دیں گے۔ تو یہاں پر عرب کے بہت سارے لوگ تھے جو کہ قیدی ہو کر آئے تھے، تو ان کو آزاد کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 1970-74 کے قریب کا زمانہ ہے، یا اس سے تھوڑا سا بعید کا زمانہ ہے، اقوام متحدہ کے اندر بھی ایک بل پاس ہوا
کہ کوئی انسان کسی کا غلام نہیں ہے اور کوئی ملک کسی کے ملک کے باشندے کو قیدی کر کے غلام نہیں بنا سکتے، اور اقوام متحدہ کے اندر یہ بل باقاعدہ پاس ہوا کہ اس کے بعد کوئی غلام نہیں ہوگا۔ لیکن آج مسئلہ کشمیر جب ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور کشمیری بھی ایک انسان ہیں، ان کا بھی بنیادی حق ہے کہ ان کو یہ بنیادی حق دیا جائے، ان کو آزادی اظہار دیا جائے اور ان کو آزادانہ حقوق دیے جائیں، جس طرح کہ ہم نے ڈاکومنٹری میں بھی سنا اور تاریخ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس وقت یہی فیصلہ ہوا تھا کہ جہاں پر جس مذہب کی زیادہ اکثریت ہے وہاں کے باشندے اس ملک کے احاطے میں آ جائیں گے، اور چونکہ یہاں پر مسلمان شروع سے ہی آباد ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وادی جو ہے یہ جنت کی نظیر ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مسلمان ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک جنت ہے، چونکہ یہاں پر اہلیان اسلام ہمیشہ سے آباد رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور عالم اسلام کو متحد ہو کر پہلے کی طرح بیک زباں یک جہتی کے ساتھ 27 اکتوبر کو جس طرح ہم یوم سیاہ کے طور پر ان سے اظہار یک جہتی کے لیے منا رہے ہیں، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ تمام جگہوں پر بیک زباں ہو کر ایک ہی مطالبہ کیا جائے کہ وہ جو تاریخ کے اندر آپ کے بنائے ہوئے قوانین موجود ہیں برائے مہربانی ان پر عمل کیا جائے اور ان کو بنیادی حقوق ادا کیے جائیں، اور بنیادی حقوق پر عمل کیا جائے، تب جا کر اس پوری دنیا کے اندر 57 ممالک اسلامیہ کے اندر اور پوری دنیا کے ہر خطے کے اندر ہر ملک کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ اور یقیناً امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ ہر وہ قوم جس کے اندر انصاف نہیں ہوگا، جس کے اندر زیادتیاں ہوں گی، ظلم ہوگا اور لوگوں پر مظالم ڈھائے جائیں گے، فرمایا وہ قومیں کافی دیر تک قائم نہیں رہ سکتیں اور وہ سلطنتیں بھی قائم نہیں رہ سکتیں۔ ان کے قیام کے لیے شرط یہ ہے کہ وہاں پر انصاف کے تمام تر تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ اور ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا، یعنی بنیادی حقوق میں آزادی یہ بھی یوں سمجھیں کہ دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ سب سے پہلے تو جینے کا حق ہے نا، بالکل جینے کا حق تو سب سے زیادہ بنیاد ہے، اور کشمیریوں سے یہ حق جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا کہ ان کی نسل کشی باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کی جا رہی ہے، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ عالمی طور پر ہم سنتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، لیکن یہاں پر آنکھیں بند ہیں کہ ان سے جینے کا حق تک چھین لیا گیا ہے۔ اور کتنے سالوں ہو گئے، مطلب کتنی جنریشنز نے یہ مسئلہ دیکھ لیا لیکن کہیں کوئی حل نہیں ہو رہا، حالانکہ حل لکھا ہوا ہے، موجود ہے، آپ کو مجھے بچے کو اب تو پتہ ہے۔ جس طرح سے ہمارے پلیٹ فارم سے بات ہوتی ہے، اس طرح بہت سارے پلیٹ فارم سے اس دن پر خاص طور پر بات کی جاتی ہے، لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے، ہم مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی سمجھ نہیں آ رہا، کہاں غلطی ہو رہی ہے اور کون اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ ظاہر ہے جب کوئی ایک ذمہ داری پوری نہیں کرتا تبھی سارے معاملات جو ہیں وہ دوسری طرف سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس پر اور بھی بات کریں گے۔ ہم آ جاتے ہیں مصباح حنیف آپ کی طرف اور چاہیں گے کہ آپ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر، اور ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی بیٹھے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے۔ بھارت میں کشمیر کی جو جارحیت ہے اس کو 76 سال ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قوانین کی پاسداری جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی ہے، توڑا جا رہا ہے اور بڑے ہی دھڑلے سے توڑا جا رہا ہے۔ آپ اور میں سبھی جانتے ہیں حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے، گو کہ بتانے کے لیے سب کے پاس بہت سارے حل موجود ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ قانون بن گیا ہے، لیکن آپ کو کہیں عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ لیکن پھر بھی آپ کی میری ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ ہم جہاں جس حیثیت میں جو کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنے جگہ سے بیٹھ کر آواز ہی بلند کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، ڈسکشن اس پر ضرور کرنا چاہیے۔ آ جاتے ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر مفتی طیب رضا نقشبندی کی جانب، اس حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے، اور اگر ہم کہیں کہ آپ ذرا ہمیں اولیاء کرام کے کردار کے حوالے سے بتائیں کہ ان کا کیا کردار رہا ایسی مشکلات میں، ایسی پریشانیوں میں۔ چونکہ ربیع الثانی کا یہ مہینہ ہے اور اس کو عام طور پر اہل محبت بڑی 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے دنیا بھر میں بڑی محفلوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ میں اس پلیٹ فارم پر موجود ہوتے ہوئے اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں نا اولیاء کرام کا، یہ اللہ کے ولی، یہ پیر صاحب، یہ مرشد، اس طرح کے لفظ، تو عام طور پر جو تصور ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی میلے کچیلے کپڑوں والا، ٹاکیاں لگے ہوئے لباس والا، کچھ منکے شنکے اس نے گلے میں پہنے ہوئے ہوں، اور اس طرح کی کیفیت والا جو ہے نا وہ پیر صاحب ہوتا ہے۔ نہیں، بہت معذرت، ہمارے ذہن میں ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں چونکہ میجورٹی ایسا ہی ہے۔ میں لاسٹ ٹائم بھی ایک جگہ پر اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ دیکھیں آپ اگر سوشل میڈیا سے پورے طور پر جعلی حلیہ جو آپ بتا رہے ہیں، جعلی پیر کا تو ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ جعلی کی اکثریت ہے نا، زیادہ ہے نا، تو ظاہر ہے کہ جو زیادہ ہوتا ہے نا تاثر بھی، تصور بھی اسی کا ابھرتا ہے۔ اصل میں اسی بات کا ازالہ کرنا ہے کہ سب سے پہلی بات لوگ نا چن چن کر لاتے ہیں کچھ جاہلوں کی ویڈیو کہ دیکھیں جناب یہ پیروں کے حال دیکھیں، یہ ناچ رہے ہیں، یہ دیکھیں جی عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ پیر صاحب فلاں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم پر موجود ہو کر اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں 11ویں والوں کا پیغام دے رہا ہوں کہ ہم جو 11ویں منانے والے ہیں، ہم قطعی طور پر کسی ایسے شخص کو ہرگز پیر، ولی یا مرشد نہیں مانتے ہیں جو شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرنے والا ہو۔ یعنی ولایت کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ولایت کا ایک معیار ہے، اور اس معیار کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو شخص ولی کہلا رہا ہے، پیر کہلا رہا ہے، وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ شریعت مطہرہ کا پابند نہیں تو ہرگز ہمارے نزدیک وہ پیر یا ولی نہیں ہے، لہٰذا ہم پر اس کو چسپاں نہ کیا جائے کہ جناب یہ دیکھیں ان کی یہ صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ولی کی بات ہوتی ہے تو وہ جو آج کل چونکہ اکثریت ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے تو اس تصور کو بھی، اس کی بھی نفی ہونی چاہیے کہ اللہ کا ولی، حضور غوث پاک کی اگر بات کی جائے، حضور غوث پاک آپ اس کیفیت کے حامل نہیں تھے، آپ پڑھنے پڑھانے والے فرد تھے، صبح سے بیٹھتے ظہر کے وقت تک اسباق پڑھاتے۔ یعنی آج یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ مطلب اگر وضو کا مسئلہ ہی پوچھ لیا جائے وہ کہتے ہیں جی ہم جا کے کسی عالم سے پوچھیں آپ، تو بھئی آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا پیر طریقت، رہبر شریعت، یہ بڑے سستے آج کل القابات مل جاتے ہیں جس کا دل چاہتا ہے اپنے نام کے ساتھ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اولیاء کرام آپ جتنے بھی بعید کے دیکھیں گے وہ سب کے سب الحمدللہ عالم ہوا کرتے تھے، پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اسباق پڑھانے والے تھے، اور آپ نے اپنے مراتب کی بلندی کی وجہ کس چیز کو قرار دیا کہ اتنے بڑے غوثیت کے اور کتب کے درجے پر فائز ہوئے؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ، میں تو علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو یہ بنیاد ہے۔ میں کسی چینل پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا تھا، میں چاہوں گا کہ دوبارہ یہ بات کروں کہ بڑا فرق ہے نا، پہلے جو اولیاء کرام تھے نا ان کے پاس اگر کوئی نہ ماننے والا بیٹھ جاتا کہ جی کوئی کہتا کہ میں پیروں کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا ولیوں کو، صرف اللہ کی بات کریں، تو جو نہیں ماننے والے ہوتے تھے جب وہ کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھتے تھے نا تو وہ ماننے والے ہو کر اٹھتے تھے۔ یعنی ان کا کردار ایسا تھا کہ نہ ماننے والے بھی مان کر اٹھتے تھے۔ اور آج بدقسمتی کے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ جعلی پیروں کی اتنی بہتات ہے کہ ماننے والا شخص کسی پیر کے پاس بیٹھ جائے نا تو اس کی حرکتیں دیکھ کر وہ بھی جو ہے نا وہ متنفر ہو کر اٹھے کہ یہ کیا سلسلہ ہے، وہ بھی نہ ماننے والا بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اولیاء کرام جو ہے سب سے بنیادی چیز، جب ہم انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے، اولیاء کرام کا درس یہ ہے۔ دیکھیں علماء کی محفلوں کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے ایسے، تو جو کامل ہمارے اولیاء کرام ہیں نا انہوں نے تو یہ تفریق رکھی نہیں، انہوں نے تو محبتیں بانٹی ہیں۔ کوئی ہندو آ گیا تو اس کے ساتھ بھی پیار کے ساتھ پیش آئے، کوئی سکھ آ گیا تو اس کے ساتھ بھی پیار کے ساتھ پیش آئے۔ اور یہی وجہ تھی، آپ بر صغیر میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پھیلا تو کس کی وجہ سے؟ یہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر انہوں نے ایسا پیش کیا کہ لوگ دیکھتے گئے اور اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں پیغام دینا کہ محبتوں کو ترویج دی جائے، محبتوں کو اہمیت دی جائے،
اور انسان جو ہے نا، انسانیت سب سے مقدم ہے. یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. بھئی جو کچھ بھی ہے سب سے پہلے تو انسانیت ہے نا. جو شخص اچھا انسان ہے وہ بعد میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا. بالکل صحیح. اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ پیغام ہے. جو اچھی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر انسانیت کا درس ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو مذہب پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے. پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہوں اور خود کو ثابت بھی کریں. اب وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.